اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 17th آڈیو ہے اس کتاب کی 3 منٹ قیامت کے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے مجھے توفیق ہوئی کہ میں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے جا سکوں۔ ہم محرم ہو گئے، ہم نے احرام پہن لیا، ہم پھر مسجد الحرام میں وارد ہو گئے، وہاں پر ہمارے اعمال کو ہم نے انجام دیا اور پھر ہم ہماری ہوٹل واپس آ گئے۔ تو وہاں کے جو کاروان کے روحانی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 بہنیں ہیں جو ابھی پہنچی ہے یہاں مکہ میں اور ان کا عمرہ باقی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کا عمرہ کروا کر لے کر آئیں گے؟ میں بہت تھکا ہوا تھا، پھر بھی میں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ چلے ان 3 خواتین کا میں جو ہے عمرہ کروا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ 3 خواتین جو ہے یہ بالکل نوجوان خواہران ہیں، تو میں نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا اور ان کی طرف بالکل نگاہ نہیں کی۔ جب ہم مکہ پہنچے تھے تو ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ٹاول تھا، جنرلی جو احرام میں باندھتے ہیں تو اس میں ٹاول باندھا جاتا ہے، تو ہمارے پاس ایک ٹاول ایکسٹرا تھا، تو میں نے ٹاول کا ایک حصہ پکڑ لیا اور باقی کا حصہ ان کی طرف دے کر ان سے کہا کہ دیکھیں جب میں طواف کر رہا ہوں تو میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پیچھے پلٹوں گا تو میرا طواف باطل ہو جائے گا، اور یہاں پر بہت زیادہ شلوغ ہے کیونکہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور بہت لوگ یہاں عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ٹاول کا آگے کا حصہ میں تھام لیتا ہوں، میں پکڑ لیتا ہوں، اور پیچھے کا حصہ آپ 3 خاتون پکڑ لیں اور بالکل اسے نہ چھوڑیں اور میرے پیچھے پیچھے آتے رہیں اور طواف کامل کر لیں۔ اور اس کے بعد میں نے بالکل ان کی طرف نگاہ نہیں کی، میں ٹاول کے سامنے کا حصہ پکڑا رہا، طواف کرتا رہا، اور وہ 3 خواتین ٹاول کا پیچھے کا حصہ پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے طواف کرتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہمارے وہاں کے سارے اعمال تمام ہو گئے اور ہم ہماری ہوٹل پہنچ گئے۔ بہت زیادہ تھک گیا تھا میں، اور اس پوری مدت میں نے ایک بار بھی ان کی طرف نگاہ نہیں کی، نظر نہیں کی۔ ان کو طواف کروانا میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن صرف خدا کی رضایت کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ جب ہم مکے میں تھے تو بہت سارے لوگ بازار جایا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں خریدتے تھے، اپنے دوستوں کے لیے سوغاتی اور گفٹس خریدتے تھے، لیکن میں بالکل اس کام میں خود کو مشغول نہیں کیا۔ میں جب بھی وقت ملتا فوراً مکے کی طرف چلا جاتا اور بارہا طواف کرتا، کبھی اپنے خانوادے کے نام سے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے نام سے، کبھی اپنے دوستوں کے نام سے، جس کی مجھے یاد آتی ان کے نام سے میں طواف کرتا جاتا۔ کئی بار میں نے علماء کے نام سے، مراجع کرام کے نام سے طواف انجام دیا۔ جب میرے نام اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا تھا تو اس ملک نے اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ تم نے یہ 3 خواتین کا طواف کروایا اور یہ طواف تم نے خالصانہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کروایا ہے، تو تمہارے نام اعمال میں ایک حج واجب کا ثواب لکھا گیا ہے۔ اور پھر بتاتے ہوئے کہا کہ تم نے جو دوسروں کے نام سے اور دوسرے افراد کے لیے نیت کر کے طواف کی ہے، ان سب طواف کا ثواب ان کے اعمال میں تو لکھا گیا ہے، لیکن اس کا 2 برابر ثواب تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا گیا ہے۔ شعبان کے مہینے کے شروعات کے دن تھے جب ہم مدینہ پہنچے، تو ایک دن صبح میں اٹھ کر زیارت پڑھنے کے لیے جنت البقیع چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو مامور تعینات ہوتے ہیں، جو افسر تعینات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نے ایک چھوٹے بچے سے اس کا کیمرہ چھین لیا۔ ظاہراً وہ بچہ چاہتا تھا کہ جنت البقیع کی تصویریں لے، تو یہ آگے بڑھ کر اس نے اس کا کیمرہ چھین لیا تھا اور اسے واپس نہیں دے رہا تھا اور اسے پریشان کر رہا تھا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں بہت تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ مامور اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں اس سے یہ کیمرہ چھیننا چاہتا ہوں، میں نے بہت تیزی سے وہ کیمرہ چھینا اور اس بچے کے حوالے کر دیا اور اس بچے سے کہا کہ بھاگو یہاں سے، اور وہ بچہ اپنا کیمرہ لے کر بھاگ گیا۔ پھر میں دھیرے دھیرے زیارت پڑھتے ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے قبرستان کے انتہا تک پہنچ گیا، اور زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے میں وہاں سے گزر رہا تھا، تب وہاں میں عثمان کی قبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ مامون میرا پیچھا کر رہا تھا اور مجھے دور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں عثمان کی قبر کے پاس پہنچا اور وہاں کچھ لہجوں کے لیے رک گیا تو دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا فارسی میں، کیا کر رہے تھے، کیا بول رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ لیکن وہ میری بات نہیں مانا اور اسی طرح چلاتا رہا، بہت سر و صدا کی، بہت گڑبڑ کی، تب تک دوسرے تعینات افسر وہاں پہنچ گئے اور میرے اطراف جم ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ 5-6 لوگ جمع ہو گئے تو اس نے میری طرف ایک نگاہ کی اور بہت ہی ناسزا الفاظ
امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اس نے کہہ ڈالا۔ تو میں نے دیکھا کہ اب خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے، اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہاں پر کھڑے ہوئے زائرین سب نے یہ سنا، اور میں نے دیکھا کہ اب چپ رہنا مناسب نہیں ہے، تو میں نے اسے ایک بہت زور کا تھپڑ لگایا۔ جیسے میں نے اسے تھپڑ لگایا، وہاں پر جو 4-5 افسر کھڑے تھے وہ میرے سر پر ٹوٹ پڑے اور مجھے بری طرح مارنے اور پیٹنے لگے۔ ان میں سے ایک نے بہت زور سے میرے کھندے پر، میرے شانے پر مکہ مارا، اور کئی مہینوں تک یہ مجھے درد اس کا ستاتا رہا۔ پھر وہاں پر جو دوسرے زائرین کھڑے تھے وہ فوراً دوڑے دوڑے آئے اور مجھے ان کے مار پیٹ سے بچایا، اور میں فوراً موقع پا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اب جبکہ میرے نام اعمال کی بررسی ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی، تو اس ملک نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ تم نے خالصانہ اس بچے کی مدد کی اور فقط امام علی علیہ السلام کے عشق میں، ان کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو ان کے عشق میں تم نے اس مامور پر ہاتھ اٹھایا، اور اس دوران جب تمہاری مار پیٹ ہو رہی تھی اور تمہیں بہت بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا تو تمہارے کھاندے پر اتنی زور کی چوٹ آئی کہ چند مہینے تک تمہیں درد ہوتا رہا، تو تمہارے نام اعمال میں تمہارا یہ عمل اس طرح لکھا گیا ہے جیسے کہ تم امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شامل تھے اور ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو کر دشمن سے لڑتے لڑتے گھائل ہو گئے۔ پھر یہ جناب یہاں پیرنتھسس میں بریکٹ میں کہتے ہیں کہ البتہ میں یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جب بھی وہاں جاؤ، یہ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم جب بھی وہاں جاؤ بقیت اللہ میں اور جنت البقیع میں زیارت پڑھے ہو تو کہیں بھی وہاں مامور اگر نظر آ جائے تو ان سے لڑائی جھگڑے میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ یہ تو بس میں اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس بچے کو بچانے کی کوشش میں یہ مامور مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا تو مجھے یہ عمل انجام دینا پڑا، ورنہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ سب جائیں اس طرح کا عمل انجام دیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں بھی اس طرح کا عمل ثبت ہو۔ اچھا، اب کہ جب میں یہاں برزخ والے عالم میں ہوں اور میرے اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر آ کر میں نے جو شہید اور شہداء اور شہادت کے بارے میں جانا ہے، یہ جان کر میری نظر شہید اور شہادت کے بارے میں پوری طرح بدل گئی ہے، اور اس کے کئی علتیں ہیں۔ ان میں سے ایک علت یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مربی تھے۔ مربی اس شخص کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ٹیچر کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ایسے استاد کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیں تربیت کرتے ہیں، تو تربیت کرنے والے شخص کو مربی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے شہر میں ایک مربی تھے جو ہمارے محلے کی مسجد تھے، اس میں وہ بہت زیادہ فعال تھے اور کام انجام دیتے تھے، اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ محلے کے سارے بچے مسجد کی طرف جذب ہو جائے اور مسجد میں آئیں اور مسجد کے کام میں لگے رہے، اتنا کہ بچوں کی عادت بن جائے کہ وہ مسجد میں آتے جاتے رہیں اور مسجد ان کا دوسرا گھر بن جائے، تاکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا مسجد میں ہو، اور اس وجہ سے ان کے اعمال کی قبولیت بڑھ جائے اور ان کی نماز زیادہ پابندی سے ہو۔ اتفاقاً یہ اپنی کار چلا رہے تھے اور ایک بار ریڈ سگنل اچانک سے پڑ گیا اور یہ تھوڑا تیز جا رہے تھے، تو یہ ریڈ سگنل پار کر گئے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ مرحوم ہو گئے، اس دنیا سے گزر گئے۔ میں نے یہاں برزخ میں دیکھا کہ یہ جناب علی کا مقام بھی شہداء کے برابر تھا اور ان کے درجے پہ یہ نائل ہوئے تھے۔ کوشش کی میں نے اور مجھے موقع ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو اعمال انجام دیے تھے، جو کوشش میں نے کی تھی کہ بچوں کو مسجدی بنا دوں اور مسجد میں لے کر آؤں اور انہیں مسجد کا عاشق بنا دوں، اس اعمال کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ میں نے خالصانہ خدا کے لیے کیا تھا اور میں نے دین کے جو احکام تھے ان کی رعایت کی تھی، اور اسی وجہ سے خداوند متعال نے مجھ پر لطف کیا اور مجھے شہداء کا مقام عطا کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ بالکل شہید جیسے زندگی کرتے تھے، بہت ہی معمولی اور سادی زندگی کرتے تھے اور اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر چکے تھے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، مخصوصاً بچوں کو رہنمائی کرے اور دین کی طرف لے آئے۔ اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو خدا نے انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر یہ اتنے ہی متدین اور دین کے پابند تھے تو انہوں نے پھر جب سگنل پہ ریڈ لائٹ تھی تو انہوں نے کیوں ریڈ لائٹ کو کراس کیا اور قانون کی رعایت نہیں کی؟ کیوں انہوں نے فالو نہیں کیا رولنگز کو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں کار چلا رہا تھا تو میں سٹیئرنگ کے پیچھے مجھے ہارٹ اٹیک آ چکا تھا اور میں مر چکا تھا، اور کیونکہ میں مر چکا تھا تب میری گاڑی نے ریڈ سگنل کراس کیا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور میری گاڑی الٹ گئی، ورنہ ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی میں ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، اور جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور وہ میری غلطی نہیں تھی کیونکہ میں ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے
مر چکا تھا۔ پھر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو میرے بابا کے دوست تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی تھی صدام کے ساتھ تب انہی اوائل میں شروعات کے دنوں میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور یہاں پر گلزار شہداء میں بھی وہ دفن کیے گئے تھے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت گرفتار ہے، بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بالکل انہیں شہداء کا درجہ نہیں ملا ہے، بالکل عام انسان کا درجہ ملا ہے، اور بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں بہت تعجب کرنے لگا، کیونکہ مجھے یاد ہے، بہت دقیق یاد ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے اور انہیں شہید کی طرح تشییع جنازہ کیا گیا تھا اور گلزار شہداء میں لا کر دفن کیا گیا تھا۔ بس کیوں ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ بالکل معمولی انسان جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور برخورد کی جا رہی ہے، نہ ایک شہید کی طرح؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں نہیں گیا تھا، میں تو وہاں پر تجارت کرنے گیا تھا۔ در حقیقت میں تجارت کرنے کے لیے بارڈر پہنچا، وہاں پر میں خرید و فروش کر رہا تھا، اچانک بمباری ہوئی، اور بمباری کی وجہ سے وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب مر گئے۔ اتفاقاً میرا بدن بھی جا کر وہاں پر جو سولجرز تھے ان کے ساتھ مل گیا، اور جب وہ سولجرز کے بدن کو شہر میں لایا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ میرے بدن کو بھی شہر میں لایا گیا، اور سب نے یہ سوچا کہ شاید یہ بھی رزمندے تھے، سولجر تھے، اور یہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے، تو میرے بدن کے ساتھ بھی شہیدوں جیسا برتاؤ کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جنگ کرنے نہیں گیا تھا، میں جہاد کرنے نہیں گیا تھا، اس لیے میں شہید کا درجہ نہیں پا سکا، میں تو بس بزنس کے معاملے میں بارڈر پہ پہنچا تھا۔ لیکن سب سے مہم اور سب سے اہم بات جو شہیدوں کے بارے میں نے وہاں دیکھی ہے، وہ میرے ایک ہمسائے کی ہے۔ وہ ہمارے نیبر تھے، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جب ہم ہائی اسکول میں تھے اور 9ویں 10ویں کلاس میں تھے، تو اکثر راتوں کو ہم مسجد میں جایا کرتے تھے، وہاں ہماری کلاس ہوتی تھی، وہاں ہمارے جلسے ہوتے تھے، قرآن ہوتا تھا، عزاداری اور ماتم ہوتا تھا، اور ہم آخر شب تک وہاں رکتے تھے، اور پھر وہاں پر ہماری کلاس، عزاداری، ماتم، نوحہ یہ سب ختم ہونے کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور ہمارے گھر کو جانے کا راستہ جو تھا وہ ایک بہت ہی باریک گلی تھی، یعنی بہت ہی چھوٹی گلی تھی، اور اندھیرا بھی بہت تھا۔ ہم لوگ بچپن سے ہی بہت شرارتی تھے۔ میں اور میرا دوست مل کر جب بھی اس گلی سے گزرتے تو تمام دروازوں کا دستک دے کر یا اس کی گھنٹی بجا کر وہاں سے بھاگ جاتے، اور پھر لوگ باہر آ کر پریشان ہوتے اور سوچتے پتہ نہیں کون شرارتی بچے گھنٹی بجا کر چلے گئے۔ لیکن یہ ہماری تقریباً عادت سی بن گئی تھی کہ جب بھی ہماری قرآن والی کلاس ہوتی ہم کلاس کرتے اور واپس جاتے سمے وہاں سے گھنٹی بجا کر چلے جاتے۔ ایک رات یہ ہوا کہ میرے دوست جو تھے وہ مجھ سے پہلے چلے گئے، اور میں ان کے تھوڑی دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اسی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو دوست تھے جو مجھ سے آگے چلے گئے تھے، انہوں نے ایک گھر کی گھنٹی پر ٹیپ چپکا دیا تھا، اور وہ ٹیپ چپکانے کی وجہ سے وہ گھنٹی بجی جا رہی تھی اور بجی جا رہی تھی، بالکل قط نہیں ہو رہی تھی، رک نہیں رہی تھی۔ اور اتفاقاً میں جب اس گھر کے نزدیک پہنچا تبھی اس گھر کے صاحب جو تھے ان کا بیٹا باہر آیا، وہ بھی بسیج میں تھا، وہ بھی ہماری مسجد میں آیا کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ہم شرارتی لڑکے ہیں۔ اس نے اس گھنٹی سے ٹیپ نکالا اور اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اور وہ جانتا تھا، اس نے پہلے یہ بات سن رکھی تھی کہ میں بھی اس گروہ کا بچہ ہوں جو یہ کام کرتا تھا کہ ہر کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا تھا۔ وہ آگے آیا اور فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب مجھے تمہارے بابا کو بتانا ہی پڑے گا کہ تم نے کیا کام کیا، تم لوگوں کی زندگی کو خراب کر رہے ہو، تم انہیں اذیت کر رہے ہو، انہیں پریشان کر رہے ہو، اب مجھے تمہارے بابا کو شکایت کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے بہت اس سے کہا کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے تمہاری گھنٹی کو ٹیپ نہیں چپکایا تھا، یہ کوئی اور تھے، یہ وہ بچے تھے جو مجھ سے پہلے ٹیپ چپکا کر بھاگ گئے تھے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے گھر لے گیا، اور گھر پہنچ کر میرے بابا کو صدا دینے لگی۔ اتفاقاً اس رات ہمارے گھر کے پڑوس میں جو لوگ تھے ان کے یہاں شادی کا پروگرام تھا، اور وہاں کتنے سارے مہمان آئے ہوئے تھے، سارے لوگ وہاں گلی کوچے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے سے مل رہے تھے، بات کر رہے تھے، کوئی کچھ کھا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اس دوران ان تمام افراد کے بیچ میں اس شخص نے میرے بابا کو آواز دی۔ جب میرے بابا باہر آئے تو اس شخص نے بتایا کہ ہم کس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے گھر کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو میرے بابا بہت ناراحت ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور سب کی نظروں کے سامنے مجھے بہت مارا اور پیٹا۔ یہ جوان جو مجھے پکڑ کر میرے بابا کے پاس لایا تھا یہ بسیج کا افراد تھا، یہ بھی سولجر تھا، یہ بھی میدان جنگ میں گیا تھا، اور کئی سال بعد جب جنگ ختم ہونے والی تھی، تقریباً آخر کچھ مہینے باقی تھے، اس دوران اس کی شہادت ہو گئی۔
یہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ سب میرے نام اعمال میں لکھا گیا تھا اور ثبت ہوا تھا کہ مجھے ناحق پیٹا گیا، جبکہ میں نے اس گھنٹی پر ٹیپ نہیں چپکایا تھا، اور اس شخص نے جا کر میرے بابا سے شکایت کی اور میرے بابا نے اس کی بات مان کر میری بہت پٹائی کی۔ تو اب میں نے اس ملک سے پوچھا کہ دیکھو میری تو ناحق پٹائی کی گئی تھی، مجھے تو ناحق مارا گیا تھا، اب میں اس شخص سے میرا حق کیسے لوں؟ اس نے جا کر غلط بیانی کی اور میرے بابا کو غلط انفارمیشن دی ہے، اور اس کی بات کو بھروسہ کرتے ہوئے میرے بابا نے مجھے پیٹا ہے، تو اب بتاؤ کہ میں اپنا حق اس شہید سے کیسے لوں؟ تو اس ملک نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید یہاں آئے، بلکہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے گناہوں میں سے اتنے گناہ بخش سکتا ہوں جب تک کہ تم اس شہید سے راضی نہ ہو جائے۔ میں اس جملے کو دوبارہ تکرار کروں، وہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ وہ شہید یہاں پر آئے، بلکہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں جب تک کہ تم اس شہید سے راضی نہ ہو جاؤ تب تک میں تمہارے گناہوں کو بخشتا جاؤں۔ تب میں نے دیکھا کہ اچانک میرے نام اعمال کے پیجز جو تھے وہ اپنے آپ پلٹنے لگے اور میرے گناہ اس سے پاک ہونے لگے، اور میرے نیک اعمال اور خوب اعمال جو تھے اس میں باقی رہنے لگے۔ بہت خوشحال ہو گیا تھا میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ تقریباً 1 یا 2 سال کے میرے پیجز اسی طرح پلٹ گئے، جس میں سے میرے گناہ مٹائے گئے اور میرے نیک اعمال وہاں پر ثبت ہو گئے تھے۔ پھر یہ ملک نے میری طرف پلٹ کر کہا، متوجہ ہو کر کہا، راضی ہو تم؟ اب اس شہید سے راضی ہو گئے ہو؟ اور میں نے فوراً کہا ہاں میں راضی ہوں، بہت خوب ہوا، میرے 2 سال کے اعمال اسی طرح بچ گئے، بہت خوب ہوا۔ لیکن بعد میں مجھے بہت پشیمانی ہوئی کہ کیوں میں نے انتظار نہیں کیا تاکہ میرے سارے اعمال گزر جاتے اور میری ساری کتاب ختم ہو جاتی، تاکہ اس میں سے سارے برے اعمال مٹ جاتے اور نیک اعمال رہ جاتے۔ کیوں میں صرف 2 سال کے اعمال ہوتے ہی میں نے اس شہید سے راضی ہو گیا؟ شاید تھوڑا اور رک جاتا تو میرے تمام اعمال پاک ہو جاتے اور صرف نیکیاں بچ جاتی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ شہید یہاں آئے، میرے نزدیک آئے، مجھے سلام کیا اور مجھے گلے سے لگایا۔ بہت خوشحال ہو گیا تھا میں انہیں دیکھ کر، بہت خوشی ہوئی۔ اور اس شہید نے کہا، اگرچہ لازم نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں اور حضوراً تم سے حلالیت طلب کروں، لیکن تم خود بھی جانتے ہو کہ اس دن جو ہوا اس میں تمہاری کم غلطی نہیں تھی، کیونکہ تم پہلے اتنے بار یہ عمل انجام دے چکے تھے، اس وجہ سے کسی کا بھی ذہن یہ سوچتا کہ اس بار جو ہوا اس میں بھی تمہارا ہاتھ تھا۔ اس طرح سے یہ جناب اپنی وضعیت کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر شہداء کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور خاص ان کی حرمت ہوتی ہے اور ایک خاص عزت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب آئندہ درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔